اللہ تعالیٰ نے ان کی حقانیت، ان کی صداقت کے لیے حضرت سید محمد جیون پوری ابن سید عبداللہ و بی بی آمنہ علیہ السلام کی مہدیت معودہ کی حقانیت کے معجزے مہدی علیہ السلام کی پوری حیات طیبہ میں ڈگر ڈگر پر، بات بات پر، جگہ جگہ پر ثابت کر دیا. لیکن مہدی علیہ السلام نے اس کے باوجود اپنے وصال مبارک کے بعد جو بڑا معجزہ بیان فرمایا تھا وہ بھی پورا ہو گیا. لیکن یہ جو معجزہ ہے تاریخ اسلام نہیں، تاریخ انسانیت کا، اللہ کے خلیفوں میں یہ ممتاز خلیفہ ہے جس کی مہدیت معودہ کی حقانیت کے ثبوت میں پیش آنے والا وہ واقعہ جو من آن ایز اٹ از، جیسا مہدی علیہ السلام وٹ ٹو وٹ، لفظ بہ لفظ جسے کہتے ہیں، وہ پورا پیش آیا. تو وہ ہستی کے مہدیت معودہ کی حقانیت کی آپ نے جو بیان فرمائی اپنی حیات میں نہیں، حیات کے فوری بعد نہیں بلکہ برسوں کے بعد، قریب 21 برس کے 22 برس کے طویل عرصے کے بعد یہ واقعہ ہونے والا ہے. اور مہدی علیہ السلام جو فرمائے من آن ویسے ہی ہوا. مہدی علیہ السلام ارشاد فرمایا تھے کہ بھائی سید قطب میر بندے کی چوتھی صفت، چونکہ بندہ اللہ کا خلیفہ ہے، آگ جلا نہیں سکتی، پانی ڈبو نہیں سکتا اور تلوار کاٹ نہیں سکتی، لہذا چوتھی صفت کا بدل، ریپلیسمنٹ اللہ نے تم کو بنایا ہے. تو میں جو کہہ رہا ہوں اللہ کے حکم سے کہہ رہا ہوں. مہدی علیہ السلام جو فرمائے اللہ کے حکم سے فرمائے، اللہ کے حکم سے فرمائے. 517 سال پہلے یہ چیز ڈیسائیڈ ہو گئی، اس میں 22 سال بھی شامل کر لیجئے 517 میں. تو اب اس حساب سے مہدی علیہ السلام جب 550 سال پہلے جب فرما دیے تھے کہ بھائی سید قطب میر جب پہلے دن جنگ ہوگی فتح تمہاری ہوگی، اگر تمہارے مقابل میں، تمہارے اگینسٹ میں پوری دنیا بھی آ جائے، اور دوسرے دن تمہاری شہادت ہوگی، سر جدا ہوگا، تن جدا ہوگا، پوست جدا ہوگا، 3 جگہ دفن ہوگا. اب یہاں پر دعویٰ ہے، مہدی علیہ السلام جو فرمانے دعویٰ کہ بھائی سید قطب میر بندے نے جو کچھ کہا ہے اللہ کے حکم سے کہا ہے، اگر ایسا ہو، میں جیسا بتا رہا ہوں، جیسے ڈیٹیل دیا ہوں، اگر ایسا ہو تو سمجھنا بندہ یعنی سید محمد جیون پوری ابن سید عبداللہ کی ذات مہدی موعود ہے. وہ مہدی جس کا اللہ نے اپنے کلام پاک میں اشارات کے ذریعے اور رسول اللہ نے اپنی متواتر المعنی احادیث میں، بلک احادیث میں وعدہ کیا تھا، وہ مہدی ہو. اگر ایسا نہ ہو، اگر ایسا نہ ہو تو سمجھنا بندہ مہدی موعود نہیں، جو کچھ بھی کہا اپنے دل سے کہہ دیا، اپنی نفس کی طرف سے کہہ دیا. یہ دنیا کے سامنے بہت بڑا چیلنج. اللہ کا یہ فضل ہے، کرم ہے کہ اتنے بڑے معجزے کو اللہ تعالیٰ نے سن 930 ہجری میں 12 شوال المکرم کو پہلے دن یوم الفتح کے طور پر، فتح کا دن، کامیابی کا دن، ڈے آف وکٹری کے طور پر ثابت کر دیا. پھر 2 دن کے بعد مہدی علیہ السلام جو فرمائے تھے بالکل پہلے دن فتح ہوگی، تمہارے مد مقابل دنیا بھر کی فوج آ جائے، ویسے ہی ہوا. ادھر نہت فقراء 40 کو تو خواتین کی بیویوں کی حفاظت کے لیے رکھ دیا گیا تھا، جن کو شہید کر دیا گیا، آج جن کا بہرا لے رہے ہیں، جن کے حسب نسب کے اکثر واقف بھی نہیں ہیں، وہ ہستیاں شہادت مخصوصہ کا حصہ بنے. اور ان کا نام کون دیے ہیں، نامینیٹ کون کیے ہیں. دیکھیے ایک چیز ہوتی ہے اب ہو رہی ہے، چلو تم جاؤ، تم لڑو اور شہید ہو کے آؤ، یہ بولنا الگ بات ہے. لیکن یہ ہستیاں شہید ہونے والی ہیں، ان کی لسٹ پہلے جاری ہو گئی. کتنا بڑا معجزہ ہے. اللہ کے خلیفے کا معجزہ اپنی جگہ، اللہ کے خلیفے کا معجزہ بھی دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی کرامت دی کہ بندگی میں رضی اللہ تعالیٰ نے ڈیسائیڈ کر دیا کہ یہ لوگ شہید ہوں گے اور یہ لوگ غازی ہوں گے، اور ایز اٹ از ویسی لفظ. تو مہدی علیہ السلام فرمائے پہلے دن فتح ہوگی، دوسرے دن شہادت ہوگی، 3 جگہ دفن ہوگا، تن جدا، سر جدا، پوست جدا، ایز اٹ از ویسی چھوڑ. دیکھیے جو معجزہ ہوتا ہے مراکل، کسی بھی نبی اللہ، رسول اللہ اور اللہ کے خلیفے کی خلافت کی حقانیت، اس ذات کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ معجزے عطا کرتے ہیں. نبیوں کو بھی معجزے ملے، رسولوں کو بھی ملے اور مہدی علیہ السلام کو. تو معجزے ملنے کا مطلب یہی ہے کہ اب اس ذات کی حقانیت میں کوئی شک اور شبہ نہیں رہا، بات ڈیسائیڈ ہو چکی، طے ہو چکی. تو آج سے 517 سال پہلے ہی یہ چیپٹر کلوز ہو گیا کہ مجیء مہدی، اسلام کا اہم سبجیکٹ یعنی مہدی کی آمد، مہدی آئیں گے، یہ جو امپورٹنٹ سبجیکٹ تھا کلوز ہو گیا، بند ہو گیا ہمیشہ کے لیے. کرنے والے بعد میں بھی کرے، اب بھی کرے، کرتے رہیں گے. جھوٹے مہدی، مدعیان مہدی آئیں گے، کرتے رہیں گے.